نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینسر کے بارے میں بہت آپ بہت زیادہ متفکر ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں توجہ نہیں دیتے یا علم غلم علاج کرا رہے ہوتے ہیں، بعد میں جناب علی بولتے ہیں کہ جناب علی کیس بہت بگڑ گیا اور قابو میں نہیں رہا، ہمیں جواب دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو کینسر کی علاماتیں ہوتی ہیں۔ کینسر کی صورت میں جہاں بھی کینسر ہوگا نا وہاں سب سے پہلے انفلیمیشن ہوگی۔ ٹھیک ہے، انفلیمیشن مطلب جلن کی کیفیت ہوگی، اور پھر جناب علی وہاں سرخی کی کیفیت بھی آ سکتی ہے۔ پھر جناب علی وہاں سے ایک ایسا زخم بھی بن سکتا ہے جس کا رساؤ ختم نہ ہوتا ہو، کسی دوا سے رکتا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انر باڈی ہے نا، آؤٹر باڈی سے اگر علاج کر رہے ہو تو اتنا وہ کارگر نہیں نظر آتا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اگر آپ اس بات کو مان لو کہ کینسر جو ہے تو کچھ بھی نہیں، کینسر ہے تو کچھ بھی نہیں، وہ اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک جو کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، اور جو کہتا ہے کہ جناب علی میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، وہ آپ کو کیوں ایسی مصیبت میں ڈالے گا کہ آپ کا جینا حرام ہو جائے؟ سوال ہی نہیں پہ ماں سوائے یہ کہ آپ ظالم ہوں، آپ حق تلف ہوں، آپ نے ظلم کیا ہو، کسی کی زمین کھا گئے، کسی کا پلاٹ کھا گئے، کسی کے پیسے کھا گئے، تو پھر اللہ کی لعنت پڑی اور جناب علی ایسا کینسر ہوا کہ کیڑے پڑ گئے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ کسی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالتا ماں سوائے یہ کہ آپ اللہ کی دوائیں چھوڑ کر انسانوں کی دوائیں کھانی شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں کروڑوں نعمتیں، ان کو ڈائریکٹ لے لو یا ان کا کراس کمبینیشن کا کوئی مجموعہ مزاج کے اعتبار سے بنا لو تاکہ ہیوی ویپن اپلائی ہو جائے باڈی پہ، تو ایک الگ بات ہے۔ آپ اللہ کو چھوڑ کر انسان کی چیزیں کھا رہے ہو تو انسان کی جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں وہ ساری کیلشیم کاربونیٹ بھرے ہوئے چونے سے بن رہی ہیں۔ چونا خود کینسر ہے، یقین نہیں آ رہا؟ اتنا سا چونا اٹھا کے یہاں پہ ڈالو، 1-2 قطرے پانی ڈالو، آدھے گھنٹے میں زخم ہوگا یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا چونا خود کینسر ہے۔ کون سا علاج کرا رہے ہو؟ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ تو اگر آپ غلط حالات کے شکار نہیں ہو گئے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح اوپر باڈی میں کہیں بھی زخمی کیفیت ہوتی ہے تو اس طرح انر باڈی، انر ٹیشو، انر گلینڈ بھی زخمی کیفیت ہوتی ہے اور اس کو کینسر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ علامات کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ پہلے اس جگہ سوزش ہوگی، سوجن ہوگی، انفلیمیشن ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، آسان لفظ انفلیمیشن کا ہے، سوزش کا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر وہاں پہ وہ جگہ سوجے گی۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر وہاں پہ درد بھی ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جناب علی اس میں زخمی کیفیت نظر بھی آ سکتی ہے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کا رساؤ اس قدر زیادہ ہو کہ کسی بھی دوا سے وہ سیدھی شافت سے جا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہربل کی دنیا میں تکثیر دی جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ، وہ خارجی ہو خوردن ہو۔ لیکن بے شمار شعبہ طب میں ایسا ہوتا ہے کہ بائپسی کر دی جاتی ہے۔ بائپسی کرنے میں جو پیس کاٹا جاتا ہے وہ جناب علی وہاں جو انفیکشن ویلیو پیدا ہوتی ہے وہ کینسر کو بڑھا دیتی ہے۔ پکی باتیں بڑھ جاتا ہے، اور پھر جناب لیزر کراؤ، کیمو کراؤ، ہونا ہوا نہ کچھ نہیں، رام نام ستیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار جگہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ دوا، یہ علاج جو ہے یہ میڈیکل سائنس اور کلینکل ٹرائل جو ہے اس کو اپروو نہیں کرتا۔ اس کو بولو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ چیز بنائی، کہ یہ بنائی، تینوں کے اس مقدار میں لے کے بنا کے صبح شام 1-1 گرام، 2-2 گرام، 5-5 گرام، 10-10 گرام کھا لو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے فلانے میں سرچ کیا، فلانے سرچ انجن میں چیک کیا، فلانے میں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نسخہ کسی قدر صحیح ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ میڈیکل ٹرائل میں یہ پروف نہیں ہے، اور فلانے نے اس کو اپروو نہیں کیا، اور یہ وہ فلانا میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانتے۔ اب میڈیکل سائنس کیوں مانے گی بھائی؟ ہے میڈیکل سائنس کیوں مانے گی کہ آپ کھجور اور کھیرا کھا لو تو آپ کو یہ فائدہ ہو؟ کبھی بھی نہیں مانے گی، وہ پاگل ہے۔ وہ اس نے ٹرائل میں جو کروڑوں روپے خرچ کرنے، بعد میں اس نے پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں بیچنی ہے نا۔ تو جب آپ خود ہی شہد مارکیٹ سے لے لو، خود ہی کھجور لے لو، خود ہی کھیرا لے لو، خود ہی جناب علی وہ گاجر کھا لو، خود ہی بادام کھا لو،
تو جس میں انہوں نے کروڑوں روپے انویسٹ ہی نہیں کیے، انویسٹ کر کے وہ پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں دے ہی نہیں سکے، تو پاگل اس میں کروڑوں روپے انویسٹ کر کے آپ کو تسلی دے دیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فلانی چیز کے کراس کمبینیشن سے بھی یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، کیوں کرے گی؟ کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی میڈیکل سائنس تو اس بات کی نہیں مانتی، وہ تو کہتی ہے کہ اس میں صرف موت ہے، تو بھر لو نا، بھر جا کے پھر معالج کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہو، کیوں معالج کا خون جلانے آ جاتے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ایسا نہیں ہے، جو سائنس ہے وہ اس کو مارکیٹ کرے گی جس پر اس کی پروڈکٹ بن کر دھندا دے سکے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر بات کو نہیں کہا کرو کہ میڈیکل سائنس نہیں مانتی، میڈیکل سائنس اس چیز کو مانتی ہے جس میں اس نے سرمایہ کاری کی ہو، تو ریٹرن میں زندگی بھر کا دھندا بھی چلاؤ، اور پھر وہ جو چیز بھی اپروو کرتے ہیں، بڑے سے بڑا ملک 5 سال بعد بین لگا دیتے ہیں کہ یہ تو انتہائی زہر، انتہائی گھٹیا ترین ایجاد ہو گئی ہے، تو غریب ملکوں میں وہ چلتا رہتا ہے۔ بے شمار دوائیں ہمارے ملک میں ایسی ہیں جو 20 سال 25 سال پہلے بڑے ملکوں میں اس پہ بین لگ چکی ہے، ہماری تو بک رہی ہے الحمدللہ، منڈ کے بک رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میڈیکل سائنس سے پہلے نا تھوڑا اللہ پہ بھی رجوع کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے اوپر بھی کوئی چیز دنیا میں پیدا ہو گئی، ایسا نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ معالج بھی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے بیٹھے ہو، یقین کرو وہ ہو سکتا ہے وہ بولے کہ فلانی مٹی لگا لے تو صحیح ہو جائے گا، اور صحیح ہو جاؤ گے، کیونکہ مٹی ہی سے تو بنے، مٹی ہی کی تو کمی ہوتی ہے باڈی میں، مٹی میں ہی تو جانا ہے۔ اس مٹی کو سمجھتے ہو کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے تو مٹی لگ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مٹی لگی ہوئی تھی، کیا فرمایا تھا؟ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جا۔ تو اس مٹی کو، اس علی کو، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آؤ گے نہیں آؤ گے؟ ان کو مانو گے نہیں مانو گے؟ ان کے قائل ہونے کی کوشش کرو گے نہیں کرو گے؟ تو بھائی سچ پر آ جاؤ، نہیں تو ایک تو گھٹیا ترین قسم کی دواؤں میں پھنس جاؤ گے۔ ہماری بھی دوائیں کڑوی ہوتی ہیں، بس ذائقہ ہوتی ہیں، جو ہم دوا بناتے ہیں وہ بھی خوش ذائقہ نہیں ہوتی، بس ذائقہ کڑوی دوائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نہ ان چکروں میں پڑو گے، تو تھوڑا غور کرنا سیکھو، اپنے اطراف کا مشاہدہ کرنا سیکھو، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔